اور پھر ظلم کی انتہا، ستم بالائے ستم، کہ اللہ کے وہ محبوب بندے، وہ اولیاء جو امن کا مرکز ہیں، جو محبت کا مرکز ہیں، ان کے آستانوں کو، ان کے مزاروں کو، ان کے دربار گہر بار کو یہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ ابتدا ہوئی حضرت داتا علی اجویری سے، پہلے حضرت عبد الرحمن بابا کے دربار پر پشاور میں، پھر اس کے بعد حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار در بار گہر بار پر یہ جسارت، ناپاک جسارت کی گئی۔ پھر کراچی کے باسیوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر، جہاں لاکھوں لوگ پلتے ہیں، جو ہزاروں دلوں کی عقیدت کا مرکز ہے، اس پر یہ ناپاک جسارت کی گئی۔ اور پھر اس غریب نواز کے لاڈلے حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پر بھی یہ ناپاک جسارت کی گئی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، غور طلب بات ہے۔ میں یہاں ایک قانون فطرت کی بات کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی عادت کی بات کرتا ہوں، اس کی سنت کی بات کرتا ہوں۔ آپ عالم کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، انبیاء کی امتوں کا مطالعہ کریں، انبیاء کی تاریخوں کا مطالعہ کریں، آنے والے لوگوں کا مطالعہ کریں، ان ادوار کا مطالعہ کریں، اس سارے دور کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت کی سنت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک بڑے بڑے لوگ آئے، شہنشاہ، کجکلا، بادشاہ آئے، بڑے مال و دولت والے آئے، شہرت و آبرو والے آئے، مال و منال والے آئے، ظاہری عزت و حشمت والے آئے، اور بڑے بڑے لوگ آتے رہے۔ آ کر یہاں تک انہوں نے اپنے اندر فرعونیت پیدا کی کہ آ کر انہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، خدائی کے دعوے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، دوسرے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کسی فرد پر، کسی ذات پر، کسی دعوی خدائی کرنے والے پر اللہ رب العزت نے ایک ذرہ بھی تکلیف نہیں بھیجی۔ نمرود کی زندگی کا مطالعہ کریں، ساری زندگی کے اندر بخار تو بڑی بات ہے، اس کے سر کو درد بھی نہیں ہوا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے، لیکن اسے سر درد بھی نہیں ہو رہی، اللہ اتنی تکلیف بھی نہیں دے رہا۔ فرعون وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، الوہیت ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اسے بادشاہی عطا کی جاتی ہے۔ جس نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس نے کہا نہ تم کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہارے دعووں سے میری ذات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، میری خدائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے افراد بدبخت ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا ہے،
اس ذات کو گالیاں دی ہیں، اس ذات کے منکر ہوئے ہیں، انکار کے باوجود، گالی کے باوجود اس نے ان کا ناطقہ بند نہیں کیا، بلکہ ان پر اپنی رحمتوں کے، اپنے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیوں کھولے ہیں؟ اسے پتا ہے یہ دعوے کر رہے ہیں، بے وقوف ہیں، بھلا مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ میری شان سے، میری عزت سے، میرے مقام اور مرتبے سے ناواقف ہیں۔ اگر میرے مرتبے کا علم ہو جاتا تو کبھی بھی یہ دعویٰ خدائی نہ کرتے اور کبھی عذاب نہیں دیا۔ لیکن اس کی عادت، سنت دیکھیں کہ اگر کسی نے خدا کو گالی دی ہے، اس کی ذات کا انکار کیا ہے، اس نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے اللہ کے محبوب، اللہ کے یاروں کی توہین کی ہے تو اس کا عذاب ان پر آ پڑا ہے۔ نمرود کی زندگی کا مطالعہ کریں، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن جب اس کے خلیل ابراہیم کی اس نے توہین کی تو کہا پہلے تجھے چھوڑتا رہا ہوں، اب تو بچ نہیں سکتا، اب تو بچ نہیں سکتا۔ فرعون ربوبیت، الوہیت کا دعویٰ کرتا رہا، اللہ نے فرمایا کرتا رہے، لیکن جب فرعون نے موسیٰ کی توہین کی، موسیٰ کے مقابلے میں آیا، اللہ نے فرمایا پہلے میرے مقابلے میں آیا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اب تو میرے کلیم کے مقابلے میں آیا ہے، میرے کلیم کی توہین کر رہا ہے، اب تو بچ نہیں سکتا۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اس کی ذات کا انکار کرتے رہے، اپنی انانیت کے بتوں کو پالتے رہے، اس نے کبھی چھیڑا نہیں، بلکہ مکے جیسے شہر کی حکمرانی انہیں عطا کر دی تھی، لیکن جب وہ اس کے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے آگے بڑھے تو کبھی عتبہ کو کہا جا رہا ہے، کبھی شیبہ کو کہا جا رہا ہے، کبھی ابو لہب کو، کبھی ابو جہل کو اللہ رب العزت خطاب کر کے کفار کا لقب دے کر تبت یدا ابی لہب کہہ کر اس پر عذاب نازل کر رہا ہے۔ اس کی عادت کیا ہے؟ عادت مستمرہ کیا ہے؟ اس کی سنت کیا ہے کہ جب اس کی شان کے اندر گستاخی کی جائے وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب اس کے پیاروں کی شان کے اندر گستاخی کی جائے تو وہ معاف نہیں کرتا۔ یہ تاریخ کے اوراق میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں، آپ پڑھیں تاریخ کو، سیرت کو پڑھیں، تاریخ عالم کا مطالعہ کریں۔ اس کی سنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عادت کیا ہے کہ اگر وہ بخشنے والا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اگر اس کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں، بڑوں کی عادت ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں، لیکن جب یاروں کی شان کے اندر گستاخی کی جاتی ہے تو یار برداشت نہیں کرتے، یار برداشت نہیں کرتے۔ اور پھر یار بھی اللہ کے یار، کوئی غیرت مند یار، غیرت مند یار، دوست جو غیرت مند ہو، جس کے سینے کے اندر اپنے دوست کی محبت ہو، غیرت ہو، اگر اس کے سامنے اس کی دوست کی توہین کی جائے تو وہ عام انسان اپنے عام دوست کی توہین برداشت نہیں کرتا، اور وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ اس سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ جب اس کے یاروں کی توہین کی جاتی ہے تو اس کا عذاب مچلتا ہے، اس کا عذاب مچلتا ہے۔ میں یہاں ایک بات اور آپ کے سامنے ورق الٹتا ہوں کہ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ کیا ہوا ہے؟ پتہ کیا ہوا ہے؟ پہاڑوں کے اندر کبھی سیلاب نہیں آتا۔ پڑھیں اپنی تاریخ کو، سیلاب کی تاریخ کو پڑھیں،
پہاڑوں کے اندر سیلاب آیا تھا نوح کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑوں تک سیلاب پہنچا تھا۔ پہاڑوں کے اندر سیلاب نہیں آتا، سیلاب آتا ہے ہموار جگہ پر، جو جگہ نشیبی ہوتی ہے ان پر سیلاب آتا ہے۔ لیکن اس سیلاب کی حقیقت کو دیکھیں، اس کی طرف دیکھیں کہ یہ سیلاب پہاڑوں کے اندر آیا ہے، چوٹیوں تک پہنچا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت داتا علی اجویری کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ایک فرد نہیں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، سیلاب کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تاریخ کو دیکھیں، ان کی گنتی کریں، کوئی 10 20 50 100 لوگ اس سیلاب کے اندر لقمہ اجل نہیں بنے، متاثر نہیں ہوئے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان پر یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی ہیں، ان کی شانوں کے اندر گستاخیاں ہونے لگی ہیں، اس لیے اس کا عذاب مچر رہا ہے۔ اس کے عذاب کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے پیاروں سے محبت شروع کی جائے۔